कहने सुनने में ईदी सेंटर बहुत अच्छी जगह मालूम होती है, लेकिन मेरी ये कहानी सुनने के बाद आपका ज़हन बदल जाएगा। आज भी रात के 2 बज रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आती भी क्यों, आज मुझे यहाँ मेरा दूसरा दिन था। ईदी सेंटर में आकर मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मैं भी दुनिया भर के यतीमों की सफ में शामिल हो गई हूँ। जाहिर है मैं यतीम तो थी, लेकिन उसके बाद चचा चची ने मुझे सहारा दिया था। कल परसों जब उनके बेटे ने ही मेरे साथ रंगरलियां मनाने की कोशिश की, मैंने इनकार किया तो उसने उल्टा इल्जाम मुझ पर लगाया। इस झूठे से वाक़े के बाद, जिसकी मैं तफसील में नहीं जाऊंगी, मुझे घर से निकाल दिया गया था। अगर चचा होते तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि वो तो अपना खून थे, लेकिन चची ने जरा भी परवाह नहीं की। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं एक रिक्शे में बैठकर ईदी सेंटर आ गई थी। मेरे लिए ईदी सेंटर कोई बहुत अच्छी जगह या जन्नत नहीं थी कि मैं यहाँ आकर खुश होती। मेरे परेशानी अरूज पर थी। मुझे इसी वजह से रात के 2 बजे भी नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं रात को अक्सर अपने घर में बैठती तो रसाले वगैरह पढ़ती रहती थी। लेकिन मैं यहाँ क्या करती, नई जगह, नए लोग, ऐसा लगता था जैसे मैं फट पड़ूंगी। मेरा दिल बहुत दर्द में था। तभी मुझे लगा जैसे बाहर हल्की सी खटपट की आवाज हो रही है। इस सन्नाटे में हल्की सी आवाज भी मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत थी। मैं उठी, अपने कमरे से बाहर आई। देखा तो सहन में एक आदमी बैठा हुआ है। उसने यूनिफॉर्म पहना था। मुझे उससे डर नहीं लगा। वैसे भी अब तो जिन हालात से मैं गुजर चुकी थी, उसके बाद ये डर बहुत छोटी सी थी। मैंने देखा वो 50 साल की उम्र का लग रहा था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और कहने लगा, क्या बात है, जा बेटी अंदर जाओ, कमरे में जाकर सो जाओ, बाहर क्यों फिर रही हो, रात का वक्त है, अच्छा नहीं होता। मैंने कहा, चचा मुझे नींद नहीं आ रही। तुम यहाँ नहीं आई हो क्या? उन्होंने अगला सवाल किया। वो अपनी चौकी की तरफ चल दिए, जो कि दरवाजे के पास ही बनी हुई थी। छोटी सी जगह थी जहाँ पर 2 लोगों के बैठने की जगह थी। चचा मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या? हाँ बेटी बैठ जाओ, लेकिन जैसे ही मैं कहूँ वापस अंदर चली जाना। मेरे साथ बैठकर बातें करना चाहती हो तो कर लो। यहाँ तुम जैसी और लड़कियाँ भी आकर अपना दिल हल्का करती हैं, लेकिन मैं तुम्हारा राज किसी से नहीं कहूँगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैंने उनको अपनी कहानी सुनाना शुरू की। चचा मुझे मशवरे देने लगे। कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहकर अच्छी तालीम हासिल करोगी तो कहीं न कहीं पहुँच जाओगी, और भूल जाओ रिश्ते नातों को। रिश्ते नाते इंसान को अजियत देने के लिए ही होते हैं। शुक्र करो कि तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं। मैं चचा की बात पर हैरान रह गई थी। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि बाहर मरकजी दरवाजे के पास किसी के दौड़ने भागने की आवाज आई। चचा ने मुझे जल्दी से अंदर जाने का इशारा किया, खुद बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे नहीं आई थी। मैं अंदर जाकर दरवाजे के करीब छुप गई थी। चचा ने मरकजी दरवाजे को बंद किया तो मैं दोबारा से बाहर आ गई। क्या हुआ, कौन था? चचा। मैं चचा के हाथ में एक टोकरी देखकर हैरान रह गई। अरे बेटा, होना क्या है? तुम्हें तो पता है लोग यहाँ अपने गुनाहों की निशानी छोड़कर जाते हैं। चचा ने नागवारी से कहा था, लेकिन लगता था कि वो इस सारी चीजों से बहुत तंग आ चुका है। उन लोगों को हकीकत पर थूकता है, लानत भेजता है, लेकिन फिर भी रोजाना उनके गुनाहों को सहारा देता है। उनके बच्चों को गोद देता है। खैर, वो बच्चे को उठाकर नर्सरी की तरफ ले गया। मैं उधर ही बैठकर उसका इंतजार करने लगी। 5 मिनट के बाद चचा वापस आ गया। चचा आकर वापस कुर्सी पर बैठा। कहने लगा, मेरी बातें कुरख्त होंगी, लेकिन तुम जानती हो ये ड्यूटी मुझ पर इतनी लाजम भी नहीं। यहाँ कोई मुझे देखने वाला नहीं है कि मैं रात भर बैठकर इस सहन का पहरा करूं। दूसरे चौकीदार भी हैं, लेकिन असल में ये चबूतरा इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ पर लोग अपने बच्चे रख कर जाते हैं। मैं रात भर इसलिए भी जागता रहता हूँ कि कहीं कोई अपने गुनाह की निशानी यहाँ फेंक कर जाए, वो पूरी रात तड़पता रहे और फिर ठर ठर कर सर्दी से ही मर जाए, तो हमारे यहाँ नौकरी करने का क्या फायदा। इससे पहले भी जालिमों ने 1-2 बच्चों को सर्दी की वक़्त में यहाँ चबूतरे पर रखा। सुबह उठकर वो ठंडे पड़ चुके थे। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा रख कर जाए और फिर वो यहाँ तड़प तड़प कर मर जाए।
اس لیے میں ساری رات جاگتا ہوں تاکہ ان بچوں کی حفاظت کر سکوں۔ اچھا چھوڑو، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ چچا نے میری بقیہ کہانی سننے کو کہا، لیکن میں اس وقت تک کسی اور ہی دنیا میں کھو چکی تھی۔ مجھے اس بچے کا خیال آ رہا تھا جسے کوئی یہاں پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ چچا اسے کون چھوڑ کر گیا ہے یہاں، وہ بھی رات کے اس پہر؟ ارے بیٹی تھی، یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر اپنی اولاد کو یہاں پھینک کر چلے جاتے ہیں، مڑ کر پوچھتے بھی نہیں کہ ان کی اولاد کیسی ہے، کیا کر رہی ہے۔ چچا کی باتیں سن کر میں اداس ہو گئی۔ اچھا کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے امید بھری نگاہوں سے چچا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، کل صبح اٹھ کر میں تمہیں نرسری میں وہ بچہ دکھا دوں گا۔ وہ بچہ لال رنگ کے چھوٹے سے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، میں تمہیں صبح چل کر دکھاؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا، تم دیکھو گی تو خود کہو گی کہ وہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے۔ چچا کی بات سن کر میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ صحیح بات ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تم سے صبح کے تقریباً 3 بج چکے تھے۔ میں اندر کمرے میں آ گئی، میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی۔ صبح 8 بجے جب میری آنکھ کھلی تو سینٹر میں چہل پہل تھی، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے، مجھے بھی اپنی پڑھائی کرنی تھی۔ 2-3 بجے جب میں فارغ ہوئی تو میں چچا نصیر اللہ کو ڈھونڈنے لگی۔ لڑکیوں نے بتایا کہ چچا نصیر اللہ سو کر 6 بجے اٹھتا ہے اور پھر رات بھر ڈیوٹی کرتا ہے، اس لیے وہ ابھی سو رہا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ تقریباً 6 بجے میں فارغ ہوئی تو بھاگتی ہوئی چچا نصیر اللہ کے پاس پہنچی۔ وہ ابھی ابھی اٹھا تھا۔ میں نے کہا تھا، تم نے کہا چچا، تم نے کہا تھا کہ وہ رات والا بچہ مجھے دکھاؤ گے۔ دکھاؤ نا، کہاں گیا وہ؟ ہاں ہاں بیٹی، میں ابھی اٹھا ہوں، کھانا وغیرہ کھا لوں پھر تمہیں نرسری میں لے کر چلتا ہوں، وہاں وہ بچہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ سبز آنکھوں والا بہت ہی پیارا بچہ ہے، یقیناً اس کے ماں باپ بہت خوبصورت ہوں گے۔ یہ کہہ کر چچا اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور آدھے گھنٹے بعد جب میں آئی تو مجھے لے کر سیدھا نرسری گیا۔ نرسری میں پہنچتے ہی خود بخود میری نظر سب سے پہلے لال رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپٹے اس بچے پر پڑی جو کہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا وزن اچھا خاصا تھا، تقریباً وہ 10 کلو کا ہوگا۔ چچا یہ بچہ مجھے کہیں سے بھی 1 دن کا نہیں لگتا۔ میں نے بچے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، بچے کا وزن بھی زیادہ ہے، 10 کلو سے زیادہ ہی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت بھی ہے، صحت مند بھی ہے۔ دیکھو تو یہاں لوگ اپنے نوزائیدہ بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کے سر پر بال نہیں ہوتے، لیکن اس کے سر پر بال بھی ہیں۔ یہ اچھا خاصا ہے، لگتا ہے 2-3 مہینوں کا ہے۔ ہاں چچا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کوئی اپنے 2-3 مہینے کے بچے کو یہاں چھوڑ کر کیوں جائے گا؟ اگر چھوڑنا ہی ہوتا تو اپنے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ کر جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی اور ہی کہانی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا تھا، ہاں لگ تو مجھے بھی رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ چلو چلتے ہیں، رات کو میں تم سے باتیں کروں گا، تم آ جانا، میں تمہیں کشمیری چائے بھی پلاؤں گا۔ یہ کہہ کر چچا وہاں سے چلا گیا۔ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے تو یہاں ایک نیا دوست مل گیا تھا۔ چچا نصیر اللہ واقعی بہت خوبصورت باتیں کرتا تھا اور مجھے اکثر تسلی دیتا رہتا تھا۔ اب تو رات کو مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی، میں بھی دن کے وقت سو جاتی۔ 2 بجے تک میں چچا نصیر کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ آج بھی میں 12 بجے اٹھ کر باہر آ گئی۔ چچا نصیر ہمیشہ کی طرح اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک اخبار بھی تھا۔ کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں کہ اخبار میں ایسی کوئی واردات وغیرہ کا ذکر ہو تو شاید میں کوئی نہ کوئی کڑی مل جائے۔ چچا بڑے غور سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہلکی پیلی روشنی میں اسے اخبار کم ہی نظر آ رہا تھا، پر پھر بھی وہ بغور اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ ابھی میں نے اور چچا نے باتیں بھی شروع نہیں کی تھیں کہ باہر سے پھر سے کسی کے دوڑنے بھاگنے کی آواز آئی۔ چچا میری طرف دیکھ کر بولا، یہ کون ہے؟ لگتا ہے کہ آج پھر کوئی اپنا بچہ رکھ کر جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بھاگا۔ میں حسب معمول چوکی کے پیچھے ہی چھپ گئی۔ اب کی بار چچا داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں دوبارہ ایک گٹھڑی تھی جس میں چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ بچہ اب بھی لال رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ چچا یہ تو ویسا ہی بچہ ہے، وہی کپڑا۔ چچا کہنے لگا، ہاں یہ بالکل ویسا ہی ہے، دیکھو اس کی شکل بھی اس بچے سے ملتی جلتی ہے جو کہ ہم کل لے کر آئے تھے۔ مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے۔
बल्कि सच कहो तो अब डर भी लग रहा है, कहीं हम पर कोई इल्जाम ना आ जाए कि हम कहीं से बच्चे खुद लेकर आते हैं। खुदा का खौफ करो चचा, हमने बच्चों को लाकर क्या करना है, हम कोई अगवाकार थोड़ी हैं। हाँ ये तो है। ये कहकर चचा नर्सरी की तरफ बढ़ गया। नर्सरी में बिल्कुल सुकून था, सब बच्चे आराम से सो रहे थे। 2-3 लेडी नर्सें वहाँ पर खड़ी थीं। चचा ने बच्चा उस नर्स के हवाले किया और मुझे बाहर सेन में ही मिला है। नर्स ने बच्चे को झूले में लिटा दिया और उसके कपड़े साफ करने लगी। बच्चे ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, थोड़े बहुत छींटे इस पर पानी के थे। नर्स ने उसके कपड़े तब्दील करवाए। हम ये सारी कार्रवाई देखकर वापस आ गए थे। चचा नसीर, ये दोनों बच्चे तो मुझे आपस में भाई भाई लगते हैं। आपने देखा उनकी आंखें भी इस तरह सब्ज रंग की थीं जैसे कल वाले बच्चे की थीं। हाँ बेटी, मैं भी यही देख रहा हूँ कि ये दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे थे और इनकी उम्रें भी एक जैसी हैं। तुम्हें नहीं लगता कि जो भी हुआ है वो किसी न किसी मकसद के तहत हो रहा है? हाँ मुझे ऐसा मालूम होता है, लेकिन अब हमें देखना चाहिए ये बच्चे कौन छोड़कर जाता है। कभी तो हम इस जुर्म के सुराग तक पहुंच सकेंगे। तुम सही कहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ज्यादा भाग दौड़ नहीं करता, वरना तुम्हें पता है मैं बड़ी ही सख्त तबीयत का मालिक हूँ। मैं इस इंसान को पकड़ लेता जो ये बच्चे यहाँ छोड़कर जाता है। चाचा तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं कल कुंडी लगाकर अंदर दरवाजे के छुप जाऊंगी। तुम अब की बार वो बंदा आए तो उसे पकड़ना लाजमी। मुझे लगता है कि वो एक ही बंदा है जिस तरह के 2 बच्चे रख के गया है। अब की बार आए तो सही, तुम उसे जाने मत देना, दबोच लेना। ऐसा ना हो कि वो किसी के बच्चे चोरी कर रहा हो। चचा ने हाँ में सर हिला दिया, बोला कि बिल्कुल, आज मैं वक्त से पहले ही वहाँ छुप जाऊंगा। मरकजी दरवाजे चबूतरे के पास बैठूंगा, तुम बाहर नहीं आना। हम आज बात भी नहीं कर पाए तो तुम जाकर अंदर कमरे में सो जाना, सुबह बात करेंगे। हफ्ता तो हमें पैरा करना ही पड़ेगा, वरना ये एक बहुत बड़ा सिलसिला बन जाएगा। कल को हमारे ऊपर मुसीबत ही आ जाएगी। मैं हाँ में सर हिलाकर अंदर कमरे में चली आई थी। रात का वक्त था, मेरा बाहर ठहरना मुनासिब नहीं था। मैंने आकर दरवाजे को कुंडी लगा दी थी और बैरूनी दरवाजा जो कि राहदारी का था वो भी बंद दिया था। मैं काफी देर वहाँ पर बैठी रही, बाहर कान लगाए ये सुनने की कोशिश करती रही कि जो आदमी बच्चे रख कर जाता है वो पकड़ा गया या नहीं, मगर काफी देर कोई हलचल ना हुई। मैं सोने के लिए लेट गई। नमाज भी मैंने पढ़ ली थी, लेकिन उस वक्त बाहर जोरदार आवाज आई, जैसे चचा किसी से झगड़ा कर रहा हो। मेरा दिल चाहा कि मैं दरवाजा खोलकर बाहर जाऊं, फिर सोचा कि चचा कहीं मुझे देखकर परेशान ना हो जाएं और अपना इरादा बदल ना दें। हो सकता है उसने किसी आदमी को पकड़ रखा हो। करते करते वो शोर बंद हो गया। मेरा तजस्सुस अब बहुत बढ़ चुका था। मैंने सोचा कि मैं दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती हूँ। यूं मैं दरवाजा खोलकर पहले जरा सा बाहर झांकने लगी। देखा कि माहौल साफ है, कुछ भी नहीं था। चचा अपनी चौकी में बैठा हुआ था। मैं फौरन से भागकर उसके पास गई। मैंने कहा, चचा क्या हुआ, तुमने किसी को पकड़ा? हाँ, मैंने उस बंदे को पकड़ लिया जो यहाँ बच्चे छोड़कर जाता है। उसे पकड़कर मैंने दूसरे गार्ड की चौकी में बंद कर दिया है। सच कह रहे हो? मैंने हैरत से आंखें फैलाते हुए कहा। वो बाहर तो नहीं आएगा ना? मैंने चौकी की तरफ देखते हुए पूछा था। नहीं नहीं, बाहर क्यों आएगा? मैंने दरवाजे को ताला लगा दिया है और वैसे भी वो कोई ज्यादा बड़ी उम्र का आदमी नहीं। उसकी उम्र मुश्किल से 13-14 साल होगी। चचा खुदा का खौफ करो, लगता है तुम्हें धोखा हुआ है। 13-14 साल का बच्चा 2 बच्चे यहाँ रख कर क्यों जाएगा? कोई तो बात होगी ना। और क्या वो आज भी बच्चा लाया था? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आज भी वो एक बच्चा लेकर आया। मैं उस बच्चे को नर्सरी छोड़ आया हूँ, साथ ही उस लड़के को भी पकड़ लिया है। बच्चा बाहर पड़ा है। जब मैं उस पर लड़के को अंदर लेकर आया, पहले उसे बंद किया और फिर इस बच्चे को नर्सरी में ले गया। अब यह लड़का कुछ भी बता नहीं रहा। वैसे भी मैं उसे क्यों तफ्तीश करूं? मैं कोई पुलिस वाला तो नहीं हूं।
صبح ہوگی تو میں اپنی تنظیم کو یہ ساری باتیں بتا دوں گا اور پھر اس لڑکے کو تھانے لے جا کر تفتیش کر دیں گے یہ ایسا کیوں کر رہا تھا اور یہ بچے کون ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی بچہ 3 بچوں کا باپ تو بن نہیں سکتا، وہ بھی ایک وقت میں، تو یہ بچے کسی اور کے ہوں گے، اور اتنے خوبصورت بچے، مجھے نہیں لگتا اتنے صحت مند بچوں کو اس عیدی سینٹر کی ضرورت ہوگی، یقیناً یہ کسی امیر گھرانے کے بچے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لڑکا ان بچوں کو یہاں لے کر کیوں آیا؟ میں نے تو اسے بہت پوچھ تاچھ کی ہے پر کچھ نہیں بتا رہا۔ صبح جب پولیس سے ہاتھوں لگیں گے تو یہ ساری بات خود بخود اگل دے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جیسا مناسب لگتا ہے ویسا ہی کیجئے، لیکن دھیان رہے کہ ان بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں پر امیر جوڑے بچوں کو گود لینے کی درخواست دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کسی کو دے دیے جائیں اور پھر ان ماں باپ کو پچھتانا پڑے جن کے بچے یہاں پر غلطی سے آ پہنچے ہیں۔ چچا نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے نرس کو اس بات کی اطلاع دی ہے، وہ دیکھ بھال کر ہی سب کچھ کریں گی۔ وقت کافی ہو گیا تھا، میں آ کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ صبح ہوئی تو چچا سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، میں پڑھائی میں مصروف ہوتی تھی۔ شام کو چچا نصیر سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ میں نے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، 2-3 دن تک وہ تفتیش کر کے اس سے بعد میں اگلوا لیں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ پولیس والوں نے اس کے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھا کیوں ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی گالم گلوچ نہیں کی بلکہ اس کو بڑے آرام سے لے کر گئے ہیں، ورنہ عموماً مجرموں کو وہ گریبان سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھاتے ہیں۔ میں بھی یہ سوچنے لگی کہ ان بچوں کی کیا کہانی ہوگی، تبھی نرسری سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ نرس چچا نصیر کو بلا رہی تھی۔ چچا نصیر نرسری کی طرف جانے لگے، کہہ رہے تھے کہ کوئی ضروری بات ہے، نرسری میں ایک عورت آئی ہے اور ہم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں چچا نصیر کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ نرسری کے دروازے میں کھڑے ہو کر میں بھی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک بڑی ہی امیر عورت وہاں پر جھولے کے پاس ہی بیٹھی ان بچوں کو حسرت بھری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ چچا نصیر کے آتے ہی وہ بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بچوں کو بچایا، یقین کیجئے یہ بچے میرے ہیں، میں ان کو لینے کے لیے آئی ہوں، لیکن یہ نرس مجھے لے کر نہیں جانے دے رہی۔ محترمہ، آپ کی بات تو صحیح ہے، ہم آپ کے بچوں کو آپ کے حوالے ہی کریں گے اگر یہ بچے آپ کے ہیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی۔ ہم نے اس لڑکے کو پولیس کے پاس بھیجا ہوا ہے، پولیس اس سے تفتیش کرے گی، بات اگلوائے گی، جب وہ سچ بتا دے گا اور پھر اس بات کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ آپ ان بچوں کی ماں ہیں تو لے جائیے گا۔ دراصل یہاں پر باقی بچے بھی ہیں، وہ سارے لاوارث ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو کوئی بھی بچہ اٹھا کر لے جائیں، لیکن ان بچوں کے ماں باپ کا ابھی ملنے کا امکان موجود ہے۔ چچا نصیر کی بات سن کر وہ عورت تڑپ کر بولی، کیسی بات کرتے ہیں آپ، یہ بچے میرے ہیں، کیا ماں کو یہ بات کا ثبوت کے طور پر پیش کرنا پڑے گی؟ آپ ان بچوں کی صورت دیکھیں اور میری صورت دیکھیں، ان کی آنکھیں، گال سب میرے جیسا ہے، میری اولاد ہے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچے کس جیسے دکھتے ہیں۔ محترمہ، ہمیں تو اپنی تفتیش پوری کرنا ہوگی، کل کو ہم ہی ذمہ دار ہوں گے، اگر ہم نے آپ کو کسی کے بچے دے دیے تو اچھا آپ اس لڑکے کی بات کر رہے ہیں جو نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے اور جس کے گھنگریالے بال ہیں، پورا سا رنگ ہوگا، آپ اسی بچے کی بات کر رہی ہیں نا جو ان چھوٹے معصوم فرشتوں کو یہاں چھوڑ کر گیا ہے؟ چچا نصیر حیران ہو کر بولا، ہاں بالکل ویسا ہی بچہ ہے، لیکن آپ کو کیسے ہو پتا چلا؟ آپ بھی اس کے گینگ کا حصہ ہیں۔ یہ سن کر اس عورت نے سر پکڑ لیا، ارے میاں تم میری بات تو سن لو، پھر تمہیں خود یقین نہ آئے تو کہنا۔ وہ عورت چچا نصیر سے منت کرنے لگی۔ چچا نصیر نے کہا، تم کچھ نہیں کر سکتی، میں یہاں کا ایڈمنسٹریشن نہیں ہوں، میں صرف ایک سیکیورٹی گارڈ ہوں، آپ بڑی میڈم سے بات کر لیں، اگر انہیں آپ کی بات سمجھ آتی ہے تو وہ بچے آپ کو دے دیں گی۔ وہ عورت یہ سن کر آفس میں چلی گئی، اس نے جا کر ساری بات ہیڈ نرس کو سمجھائی۔ ہیڈ نرس نے اجازت نامہ مکمل کر کے دونوں بچے اس عورت کے حوالے کر دیے۔ وہ جانے لگی تو میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کے بچے مل گئے۔ میری طرف دیکھ کر وہ بھیگی سی مسکراہٹ میں مسکرائی
اور بولی تمہارا شکریہ، تم لوگ اگر میرے بچوں کو نہ بچاتے تو میں آج انہیں دیکھ بھی نہ پاتی۔ وہ تو شکر ہے ہمیں اپنے بچوں کی بر وقت اطلاع مل گئی، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کے بچوں کو کون اٹھا لایا تھا اور کیوں یہاں پھینکا تھا؟ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ لڑکا جسے تم لوگوں نے گرفتار کیا ہے ہمارے ہی گھر کا نوکر ہے۔ میں نے تو اسے ترس کھا کر کام پر رکھا تھا، کیونکہ وہ روز ہی میرے بنگلے کے باہر کھڑا رہتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ میرے شوہر کے رشتہ داروں میں سے ہے اور اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا ہے۔ دراصل گاؤں میں چلتی پرانی دشمنی کی وجہ سے اس نے ہمارے خلاف بھی دشمنی پال لی، کیونکہ اس کے باپ کو قتل کرنے کے الزام میں میرے شوہر کے والد کا بھی نام تھا۔ سسر جی کو فوت ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا، لیکن دشمنی نہیں گئی۔ حکیم مسعود کی اولاد ہماری دشمن بن گئی۔ وہ میرے بچوں کو بھی اس طرح بے درد کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ خود ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ ان سب میں میرے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ عورت روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور میں وہاں کھڑی یہ سوچنے لگی کہ خاندانی دشمنیاں کتنی بری چیز ہے۔ ایک بچہ جس پر کوئی درندہ بھی رحم کھا لے، خاندانی دشمنی کا بھوت جس پر سوار ہو، وہ تو ایسے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چچا نصیر کی بر وقت مدد سے وہ عورت اپنے بچوں تک پہنچ گئی۔